سامعین گرامی، یہاں اس آیت پر ذرا رک کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر بات اسلام آباد سے شروع کی جائے اور اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے، یا بات پاکستان سے شروع کی جائے اور اس کو اسلام آباد تک پہنچا دیا جائے، دونوں طرف سے نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ آپ بھی یقیناً یاد کرتے ہوں گے، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی 26 سال پہلے جب میں نے اسلام آباد میں قدم رکھا تھا، تو اس وقت اسلام آباد کو دیکھنے والے لوگ، یہاں پر آنے والے لوگ، یہاں پر رہنے والے لوگ رشک کرتے تھے کہ جناب ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اور کوئی شخص یہاں سے اسلام آباد سے ہو کر لاہور کراچی جاتا تو میں اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑی اچھی سڑکیں ہیں اور بڑی صفائی ستھرائی ہے، بڑا امن و امان ہے، بڑا پرسکون علاقہ ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم جب نسبتاً جوانی کالج کی عمر میں تھے تو راولپنڈی سے ہوتے ہوئے پشاور کی طرف ٹرین میں سفر کرتے تھے، تو ٹرین میں دور سے اسلام آباد کی لائٹس نظر آتی تھی، تو ساری ٹرین کھڑکیوں سے منہ باہر نکال کر دیکھتی تھی، اچھا یہ ہے وہ اسلام آباد جو ایک نئی پرامن، پرسکون، خوبصورت اور باقاعدہ منظم قسم کی بستی آباد کی گئی ہے۔ لوگ یہاں پر آنا، یہاں پر رہنا، باقاعدہ اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ بات اسلام آباد سے شروع کر دی جائے اور یا پھر ملک پاکستان سے شروع کر دی جائے، دونوں صورتوں میں کہ یہ پاکستان بھی ایسا تھا کہ جس میں فراوانی تھی رزق کی اور امن و امان کی کیفیت ہم نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی کہ پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ راتوں کا سفر کرتے تھے، دن میں سفر کرتے تھے، پریشانی والی وہ کیفیت نہیں تھی۔ اور اللہ رب العزت نے پاکستان کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا ذکر ہم کئی بار کر چکے ہیں، برف پوش پہاڑیوں سے لے کر موجیں مارتے ہوئے سمندروں تک ساری نعمتیں، ہر قسم کی زمین، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کا ذخیرہ، ہر طرح کی معدنیات اور ہر طرح کی نعمتیں، موسموں کے حوالے سے، پھلوں کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے، اناج کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھی ہیں، اسلام آباد کو بھی اور پاکستان کو بھی۔ چند روز پہلے میری ملاقات سوات کے کچھ ان اسٹوڈنٹ سے ہوئی جو آج سے بہت 15-20 سال پہلے مجھ سے پڑھتے رہے، وہ وہاں پر اب مختلف پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اچھے مناصب پر۔ تو جب وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بستی کا کیا حال ہے، بلکہ میں نے کہا کہ ہماری بستی کا کیا حال ہے، کیونکہ جب میں سوات میں کبھی کبھار جایا کرتا تھا فیملی کو لے کر، تو ہمیشہ اس بستی کو استقبال کرنے والی بستی، پرامن رہنے والی بستی محسوس کیا تھا۔ پورے پاکستان سے لوگ، سیاح پاکستانی اپنی فیملی سمیت وہاں پہ جایا کرتے تھے، رات گئے تک دریا کے کنارے پر، آس پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھڑے ہو کر دریا کا منظر دیکھا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تمہاری بستی کا کیا حال ہے اور تم اس انجام تک کیوں پہنچے، تم اپنے طور پر غور کیا تم لوگوں نے کہ کیا؟ تو ان میں سے ایک شخص نے، جو وہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار منصب پر کام کر رہا ہے، اس نے قرآن مجید کی یہ والی آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ وہ جو اللہ نے مثال بیان کی ہے نا کہ ایک بستی کی جس میں رزق فراوانی سے موجود تھا، جو پرامن بستی تھی، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کے لباس میں مبتلا کر دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور پھر اسی نے کہا کہ جناب ہماری بستی وہ ہے جہاں ہر قسم کا خوبصورت پھل، اور حتیٰ کہ وہ پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود بھی چاول کی فصل ایسی پیدا کرتا تھا جو شاید آپ کے شیخوپورہ اور لاہور میں بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس کا فرمان ہے، اس کا قول، یا اس نے جو بات بتائی۔ اور امن و امان کی صورت تو آپ خود دیکھ چکے ہیں، بتایا اس نے، لیکن کہا کہ ناشکری ہم سے ہوئی ہے اور اس کی ناشکری کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے اور شاید وہ ہماری طرف ابھی بھی اس امید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ چلو ایک دفعہ تھوڑا سا ان کو ہلکا سا ایک جھٹکا لگا کر جگانے کی کوشش کی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ بستی دوبارہ پرامن بستی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ دوبارہ شکر گزاری والی زندگی اختیار کر لیں۔ تو یہ اس کی بات تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ صرف سوات کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کا یہی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو بھی جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کو بھی کوئی گن نہیں سکتا۔
لوگ گن گن کے تھک چکے ہیں اور ابھی تک ان کے کیلکولیٹر پورے نہیں ہو رہے کہ عالم اسلام کو اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اور ہم تو اپنی بستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے باقاعدہ نوازا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں. ناشکری کی میں 2-3 باتیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ناشکری کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ. ناشکری کیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا رسول آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا. جھٹلانا ہی، اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانا ہی ناشکری ہے. یہ بات تو مکہ کی ہے کہ مکہ میں اللہ کے رسول آئے اور مکہ والوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، تو پھر ان پر ایک بہت زبردست قسم کا قحط جو ہے وہ مسلط ہو گیا تھا. اتنا زبردست قحط مسلط ہو گیا تھا کہ وہاں کے لوگ باقاعدہ، جس کو کہتے ہیں نا باقاعدہ محاورتاً نہیں، باقاعدہ گھاس کھانے پر مجبور ہو چکے تھے. یہ والی کیفیت ان پر بھی آ چکی تھی. اور آج کے زمانے میں ہم رسول کو جھٹلانے سے کیا مراد لیں گے کہ رسول کی تعلیم کو جھٹلانا. اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے اور اللہ رب العزت نے جو تعلیم دی ہے ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ اس کی ناشکری ہے. اور اس کی میں 1-2 مثالیں ابھی آپ کے سامنے دیتا ہوں. اللہ رب العزت کی پہلے یہ آیت اس کا کلام پڑھ لیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ. اور جب انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ واقعی ظالم تھے تبھی تو عذاب نے پکڑا. اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے علاج بھی بتا دیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اے لوگو اپنی روزی کو درست کرو، اپنے رزق کو درست کرو، اس کو حلال اور پاکیزہ بناؤ. اپنے کاروباروں کو درست کرو، اسے حلال اور پاکیزہ بناؤ. یہ ناشکری سے شکر گزاری کی طرف جانے کا راستہ ہے. اگر ہم جاننا چاہتے کہ ہم نے اللہ کی کیا ناشکری کی ہے تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہماری روزی حرام کی روزی بن رہی ہے، ہمارے معاملات غلط ہو رہے ہیں. بے شمار کاروباری لوگ رابطہ کرتے ہیں، بے شمار خاندان والے لوگ رابطہ کرتے ہیں. خاندانوں کے رشتے ناتے آپس میں جب جڑتے ہیں تو جھوٹ کی بنیاد پر جوڑے جاتے ہیں ایک دوسرے پر، اور جب توڑنے کی بات آتی ہے تو اس کو جھوٹ کی بنیاد پر توڑا جاتا ہے. اور اس جھوٹ کی بنیاد بنانے والے اور بتانے والے اس خاندان کے بزرگ، پڑھے لکھے، سمجھدار، نیک، پارسا، وہ سب لوگ اس کے اندر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. کیونکہ وکیل صاحب ان سے کہتے ہیں کہ جناب طلاق دلوانی ہے تو پھر تو کاغذ اس طرح کا تیار ہونا چاہیے کہ جس میں 2-4 الزام تو خاتون پر لگ ہی جانے چاہیے. اس کے کردار پر 1-8 جملہ تو لگ ہی جانا چاہیے کہ یہ کردار کی اچھی نہیں تھی، اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. کچہری میں جا کے دیکھ لیجئے، جو عدالتوں میں طلاق کے کاغذات دائر کیے جاتے ہیں ان میں سے کتنے فیصد کاغذات ایسے ہیں جس میں یہ والا جملہ نہیں لکھا جاتا. آپ اگر نہ بھی کہیں تب بھی وہ محرر لکھنے والا اس کو اپنی طرف سے لکھ دیتا ہے، گویا کہ یہ ایک محض روٹین کا جملہ ہے. کسی خاتون کے بارے میں یہ جملہ لکھ دینا کہ جناب اس کا کردار اچھا نہیں تھا اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. یہ جھوٹ خاندان کی بنیاد پر.